کسی گاؤں میں فاطمہ نامی ایک بہت پیاری بچی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر پہنچی تو اس کی امی نے کہا، بیٹا منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ فاطمہ کھانا کھانے بیٹھی تو اسے میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، البتہ میاؤں میاؤں کی آوازیں تیز ہو گئی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو کونے میں رکھے لکڑی کے گاڑ غبار سے آوازیں آتی محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھی تو دیکھا کہ بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ فاطمہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو دیکھا کہ بلی کے بچے کی ٹانگ زخمی ہے۔ فاطمہ اندر سے دعائیں لائی اور بلی کے بچے کے زخم پہ لگائی، پھر پیالے میں دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا اور بلی کے بچے سے کہا، تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اتنے میں فاطمہ کی امی نے اسے آواز دی تو فاطمہ اندر چلی گئی۔ اگلے دن فاطمہ کی امی نے صبح اسے اسکول جانے کے لیے جگایا تو وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے سے پہلے بلی کے بچے کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ اب پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ فاطمہ اسے دعا لگا کر اسکول چلی گئی۔ اسکول میں سارا دن فاطمہ اس بچے کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے اس نے بلی کے بچے کی خبر لی جو اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی وہ فوراً اس کے پیروں سے لپٹ گیا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ فاطمہ نے اسے گود میں لے کر پیار کیا اور چھوڑ دیا۔ جس طرح فاطمہ نے بلی کے بچے سے ہمدردی کا سلوک کیا، ہم سب کو بھی اسی طرح انسان اور جانور سب کے ساتھ رحم دلی سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بے زبان جانور بھی ہماری ہمدردی اور محبت کے مستحق ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے زبانوں پر رحم فرماتے اور امت کو بھی تلقین فرمائی کہ پرندوں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔